تو ڈاکٹر اسرار صاحب کی تو نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے, چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا, کوئی خاص بیمار بھی نہیں ہوئے. تو یہ جب بات مشہور ہوئی تو پھر ان کے بیٹوں نے کہا کہ وہ تو ویڈیو ہم نے بنائی ہوئی تھی, چڑھانی نہیں تھی کیونکہ شخصیت پرستی نہیں کرنی چاہیے, لیکن اب یہ مجبوری بن گئی ہے. ایون شیخ زبیر صاحب کی تو تصویریں کھینچی گئی میت کے اوپر, کیونکہ اہل حدیث کو تو پتا تھا کہ یہ ہمارے اوپر سب سے پہلا اٹیک یہ ہونا ہے, تو انہوں نے تو اسی وقت ان کی تصویریں کھینچ کے نیٹ پہ چڑھا دی, دفنانے سے بھی پہلے, کہ تاکہ کوئی یہ بہانہ نہ کرے. حالانکہ میں کہتا ہوں چہرہ بگڑ بھی جائے یہ کوئی نشانی نہیں ہے. اب مجھے بتائیں کہ جو صحابہ کرام طاعون کے مرض میں مرے ہیں تو ان کے جسم پہ پھوڑے نہیں نکلے ہوں گے؟ سعد ابن جو تھے ابو عبیدہ ابن جرح فاتح شام جنگ یرموک میں, ان کی وفات تو طاعون کے مرض میں ہوئی ہے. معاذ ابن جبل کی طاعون کے مرض میں ہوئی ہے. یزید ابن ابی سفیان کی موت جو ہے وہ طاعون کے مرض میں ہوئی ہے. تینوں صحابی ہیں. تو ہم کیا کہیں گے نعوذ باللہ وہ جو ہے وہ ان کے اوپر کوئی عذاب آ گیا تھا؟ ایسا نہیں ہے. تو پھر انہوں نے مجبوراً ویڈیو اپلوڈ کی تاکہ لوگ دیکھ لیں جی ہاں جی اب کوئی اور معنی بنانا ہے تو. بلکہ مجھے تو یہاں تک یعنی ان کے گھر والوں سے یہ خبر پتہ چلی ڈاکٹر اسرار صاحب کے کہ ہمیں یہ بڑا فل خطرہ تھا اس بات کا کہ ڈاکٹر صاحب کے چہرہ دکھانے کے دوران ان پہ اٹیک کر کے ان کے جسم کو مسخ کرنے کی بھی کوشش کی جائے گی. کچھ ایسے شرانگیز لوگ بھی اس میں شامل تھے. اور یہاں تک نہیں بلکہ وہ کہتے ہیں ہم نے آلموسٹ 2 ہفتے تک ڈاکٹر اسرار صاحب کی قبر پہ 24 گھنٹے پہرا دیا ہے مختلف شفٹوں کے اندر. یہ بھی خطرہ تھا کہ انہیں قبر سے نکال کے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں. یہ ہے جناب اسلام کا قلعہ پاکستان. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ اس طرح کے کسی بندے کو یورپ اور امریکہ میں دفنا دینا تو وہاں پہ کوئی سو کالڈ عاشق رسول اور عاشق صحابہ اور عاشق اہل بیت اور عاشق اولیاء نہیں پیدا ہوگا. یہ سارے اتنے ہی وڑ آئے نے, جس طرح مزار بھی سارے اتنے ہی آ گئے نا, یہ بھی سارے اتنے ہی آ گئے. یہ ہماری گراوٹ کا لیول ہے. پر اب 2020 ہے اور اسی ویک کے اندر 14 اپریل 2020 کو 10th اینیورسری آپ سمجھ لیں, اس اعتبار سے ان کو فوت ہو چکے ہیں. تو ہم اس موقع پہ یہی کہیں گے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا. اور اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں سے درگزر فرمائے اور جو انہوں نے اسلام کے لیے خدمات پیش کی اخلاص کے ساتھ ان نیک کاموں کا انہیں اجر عطا فرمائے. اور صدقہ جاریت ان کا انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ویڈیوز کی فارم میں ہے. پرانے بزرگ مرتے تھے تو ماری جاتے تھے, اب تو نہ کوئی بزرگ مرتا ہے اور نہ کوئی نا بزرگ مرتا ہے, کیونکہ ویڈیوز میں تو زندہ ہی رہتا ہے اپنی تعلیمات کے اندر. مجھے تو آج بھی ڈاکٹر صاحب کے بارے میں پتہ ہی نہیں لگتا کہ وہ فوت ہوئے ہیں یا زندہ ہیں. ویڈیو میں دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کا آئی کانٹیکٹ, ان کا بولنے کا انداز, ان کی آواز کا اتار چڑھاؤ, ان کے ہاتھوں کے اشارے, وہ تو لگتا ہے سامنے بیٹھ کے آپ دیکھ رہے ہیں. تو یہ اس میڈیا کی برکت ہے, اللہ کا شکر ہے. تو ہم ان کے لیے دعا گو ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے آخرت کی زندگی میں. نبی علیہ السلام کا قیامت والے دن جو ہے ساتھ نصیب فرمائے, حوض کوثر پہ مشروب نصیب فرمائے, آپ علیہ السلام کے مبارک جھنڈے تلے جگہ عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے. اور یہ تمام دعائیں ہم تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرمائے, آمین ثم آمین. اچھا, ڈاکٹر اسرار صاحب سے میرا بے قاعدہ تعارف بچپن سے تھا, کیونکہ ہم کٹر بریلوی خاندان میں پیدا ہوئے, اور جسے وہ کہتے ہیں ٹنا ٹن سنی, کہتے ہیں ٹی ٹی سنی اور پی پی سنی. ایک پلپلا سنی ہوتا ہے, ایک ٹنا ٹن سنی ہوتا ہے. خیر اسی تے ٹنا ٹن بھی پلپلے کر دیتے ہیں اللہ دے فضل نال, علمی دلائل نال. تو وہ ٹن ٹنا سنی خاندان میں, تو بے قاعدہ تعارف تو ہمیں تھا. ہم سے کوئی پوچھتا بھی تھا نا ڈاکٹر اسرار صاحب کے بارے میں تو ہم کہتے تھے وہ نعوذ باللہ ایک مودودی تھا اور یہ اسی کا ایک گمراہ شاگرد. نہ ان کی شکل دیکھی ہوئی, نہ ان کی کوئی ویڈیو دیکھی ہوئی, نہ کوئی کتاب پڑھی ہوئی, کچھ نہیں پتا, بس صرف سن سنا کے سننی, یعنی ٹننی, پڑھ پڑھا کے سننی نہیں. باقاعدہ تعارف جو ہوا وہ 2007 میں میرا ہوا, 2007 کے اندر.
اور میری زندگی میں ہدایت کا سبب بننے والے لوگوں میں ڈاکٹر اسرار صاحب بھی ٹاپ آف دا لسٹ ان 5 لوگوں میں شامل ہیں جن کا میں نے شروع میں تعارف کروایا. غلام سعود سعیدی صاحب، پیر نصیر الدین نصیر صاحب، شیخ زبیر علی زئی صاحب، مولانا اسحاق صاحب اور ڈاکٹر اسرار صاحب. سارے دیکھ لیں دنیا سے جا چکے ہیں، رحمہم اللہ اجمعین، آمین. تو کرنا یہ ہوا اللہ کا کہ مارچ 2007 کی بات ہے، مجھے آفس کے کام کے سلسلے میں کراچی جانا پڑا. اور کراچی سے بھی آگے بلوچستان ہم نے جانا تھا، لیکن رات کا ہمارا سٹے کراچی میں تھا. ارلی ان دا مارننگ ہم نے نکلنا تھا، کیونکہ بلوچستان میں آپ کو پتہ ہے اس وقت ابھی بھی حالات ہیں لیکن اب کافی بہتر ہو چکے ہیں. کافی حالات خراب تھے، تو وہ فجر کے وقت سے بھی پہلے وہ جو ہے وہ کانوائے کو ٹریول کرواتے تھے. تو آلموسٹ کوئی آپ سمجھ لیں 10-11 بجے ہم لوگ پہنچے اپنے ہاسٹل میں ڈیفنس کراچی کے اندر، مارچ 2007. پہلے میں نے ارادہ کیا کہ کمرے میں سو جاؤں، پھر میں نے کہا یار زور کی نماز جماعت سے رہ جائے گی. خیر انتظار کیا، جب اذانیں شروع ہوئیں تو میں نے جو وہاں پہ چوکیدار تھا اس سے پوچھا کہ مسجد ہے قریب. اب مجھے کوئی ڈاکٹر صاحب کو نہ میں نے دیکھا ہوا ہے، نہ ڈاکٹر صاحب کا کوئی اس طرح کا باقاعدہ تعارف ہے. بے قاعدہ تعارف تو آپ کو میں نے بتا دیا کیا تھا. تو اس نے کہا جی یہاں سے کوئی 15 منٹ کی واک کے اوپر مسجد ہے. راستہ اس نے بتایا لیکن پھر بھی پوچھ کے ہی جانا پڑا کہ یہ گلیاں مڑنی پڑی. تو الٹیمیٹلی خیر میں مسجد میں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا. بہت بڑی مسجد. جب پہنچا تو جماعت مکمل ہو چکی تھی. اب میری عادت ہے کہ میں جماعت کے بغیر نماز نہیں پڑھتا. میں وضو خانے پہ کھڑا ہو گیا، کچھ لوگ وضو کر رہے تھے. میں نے کہا کہ جی ہم جماعت کروا لیتے ہیں. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے کروا لیتے ہیں. تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھی. بعد میں سوچنا شروع ہو گیا کہ یہ کسی مولوی نے آ کے ڈانٹا نہیں ہے تو لگتا ہے یہ بریلویوں کی مسجد ہے یا اہل حدیث کی ہے، کیونکہ دیوبندیوں نے تو ایک اپنا خود ساختہ فارمولہ بنایا ہوا ہے. پھر میں جب مسجد کے اندر گیا تو مسجد بہت بڑی مسجد. یہ وہی مسجد ہے جس کے اندر ڈاکٹر اسرار صاحب نے 1998 میں بیان القرآن ریکارڈ کروایا تھا کراچی ڈیفنس کی. لیکن مجھے نہیں پتا تھا کیڑا بیان القرآن تھے، بلکہ کیڑا قرآن. پھر میں عرض کیوں نہ کروں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. ہم تو بابوں کے خدا کو مانتے تھے. کتابیں، وحی، ریویلڈ نالج، یہ چیزیں کہاں پتہ تھی. بس ایک روایتی دین پہ چل رہے تھے. تو میں نے کہا یار یہ یہاں پہ کچھ ایسا لکھا بھی نہیں ہوا جس سے میں سونگ لوں، کیونکہ سونگنے کی حص تو ہماری بہت زیادہ ہوتی تھی کہ اگر یہ لکھا ہوگا تو یہ فرقے کی مسجد ہوگی، یہ لکھا ہوگا تو یہ ہوگی. کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا. یہ تو مجھے کنفرم ہو گیا کہ یہ ہماری مسجد نہیں ہے، یعنی بریلویوں کی نہیں ہے. لیکن میں نے کہا اگر بریلویوں کی نہیں ہے تو یہ جتنے لوگ یہاں نماز پڑھ رہے ہیں یہ بھی سارے حنفی طریقے پہ پڑھ رہے ہیں. تو اگر یہ دیوبندیوں کی مسجد ہے تو دیوبندی تو جماعتیں نہیں دوسری کرانے دیتے. میں نے پھر کسی سے ہمت کر کے پوچھا جی کس فرقے کی مسجد ہے؟ انہوں نے کہا جی کسی فرقے کی نہیں ہے مسجد. ہم نے تو سوچا بھی تھا کہ فرقہ بھی نہیں ہوتا. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں یہ قرآن اکیڈمی ہے، ادھر کوئی بھی آ کے نماز پڑھ سکتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. خیر میں نے کہا جی کوئی ادھر کوئی لائبریری، کوئی مولوی، کوئی حضرت صاحب چلو ہم ملیں، کیونکہ مجھے بھی جب شام تک ٹائم گزارنا تھا نا سینگ پھنسانے کا، تو ہمیں شروع سے اللہ کے فضل سے شوق تھا. تو انہوں نے کہا جی نیچے ایک بنی ہوئی ہے لائبریری ٹائپ، مکتبہ بھی ہے، وہاں آپ چلے جائیں. وہاں جب میں نیچے گیا نا تو میں نے دیکھا اچھا آفس بنا ہوا ہے جناب، سی ڈیز رکھی ہوئی ہیں، کتابیں. وہ میں نے جب کتاب اٹھائی نا تو ڈاکٹر اسرار صاحب کا نام لکھا. میں نے کہا یہ اس مردود کی مسجد ہے. یہ ظاہر ہم تو اس میں مردود ہی سمجھتے تھے، نعوذ باللہ. تو میں نے کہا اچھا یہ ہے وہ. خیر میں نے کتابیں دیکھنی شروع کی، پھر سی ڈیز بھی دیکھی. ان دنوں سی ڈیز چلتی تھی. وہاں میں نے ایک سی ڈی دیکھی قرآن اور اقبال. ڈاکٹر اقبال کے اقبال ڈے پہ یعنی 9 نومبر کے دن ڈاکٹر صاحب نے ایک کوئی 40-50 منٹ کی گفتگو کی تھی. وہ یوٹیوب پہ آپ کو مل جائے گی.
قرآن اور اقبال لکھیں یوٹیوب پہ، ہم نے بھی اپنے آفیشیل چینل سے اسے اپلوڈ کیا ہوا ہے کئی سال پہلے. سر وہ سننے والا ہے.